بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر جائز کام کے اندر انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں، آج کا وظیفہ، انشاءاللہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ان وظائف کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملنے والا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ کوئی جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں یا اپنا کوئی آپ کا بزنس ہے، آپ کی دکان وغیرہ ہے، شاپ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کام کرو گے تو انشاءاللہ اس کام میں غیب بھی آپ کو مدد دکھائی دے گی۔ یہ جو عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، بزرگان دین نے اس کو بتایا ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ جب آپ خود اس پر عمل کرو گے، اس کو آپ اس پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بالکل ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا زیادہ اس میں ہمیں ٹائم نہیں لگے گا، کچھ ہی لمحوں کے اندر انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ مکمل انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اگر آپ مکمل جو میں ویڈیو کے اندر طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، وظیفہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ اور بھی دوستوں تک، بھائیوں تک یہ ویڈیو ہماری پہنچ جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ محبتیں ہیں، آپ نے ویڈیو کو کر دیا ہوگا۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن اس وظیفے پڑھنے سے پہلے کچھ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اب ہمارے اندر ہم وظائف تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وظائف کا رزلٹ ملتا تو ہے لیکن اتنا اچھا ہمیں رزلٹ نہیں ملتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وظیفہ پڑھیں، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کون سا وظیفہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کوشش نہیں بلکہ یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا وہ اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب راضی ہے یا کہیں ناراض تو نہیں ہے۔ مثلاً کوئی ایسا کام اگر آپ شروع کر رہے ہیں جو ناجائز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، مثلاً مثال کے طور پر آپ سود دے رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں مجھے اس میں برکت مل جائے، تو ہرگز آپ کو برکت نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ برکت چاہیے تو پھر آپ نے کسی جائز کام کے لیے اس وظیفے کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پر نماز کی پابندی، دوسرے نمبر پر آپ نے اپنا کام جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ کیا اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم چند پیسوں کے لیے، چند روپے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو نہ ہی تو ہمیں دولت ملے گی، نہ پیسے ملیں گے، اور بلکہ خدا بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کام کریں، کوئی بھی کام کریں، تو وہ کام کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ اس کا مفہوم ہے ایک آیت کریمہ کا، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرماتا ہے کہ آپ نے دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے آپ کو دنیا دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مالک کریم ہم نے آخرت لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے آپ کو دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دی، یعنی دنیا کے جو عیش و آرام ہیں ان کو وہ بھی مل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور وہی کام کرنے ہیں
کہ جس میں ہمیں آخرت میں جا کر کوئی بھی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہوگی، نماز، اور دوسرے نمبر پر آپ نے جائز کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے کاروبار پہ، آپ کے آنے والے جو بھی مثلا رکاوٹیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ اس کے آگے ڈھال بن جاتا ہے صدقہ، ٹھیک ہے۔ بظاہر آپ 1 روپے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بکرا نہیں کر سکتا تو مرغی کر دے، مرغی نہیں کر سکتا تو انڈے کی قیمت صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ ہم نے صدقہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ صدقہ جو ہے وہ ہماری بلاؤں، ہماری مصیبتیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے۔ تو یہ 3 کام آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد آئیے وظیفہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد یا بدیع، ٹھیک ہے، یا بدیع، یا بدیع، یا بدیع، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، 101 مرتبہ یا بدیع، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر آخر میں یعنی کہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ تو جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں، دعا مانگنے لگیں، تو کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہمارے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بس کبھی کوئی موبائل میں لگا ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وظائف بھی پڑھ رہے تھے، تو ہمیں اس کا اچھا جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملتا، ہمیں اس کی جو برکت ہے وہ اصل میں نہیں ملتی۔ جب ہم بالکل وظیفے کی طرف توجہ کر کے، اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور یہ ہمارے دل کے اندر خواہش ہوگی کہ مالک اس وظیفے کی برکت سے میری پریشانی جو ہے وہ دور فرما، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت جو ہے وہ پھر آپ کو دکھائی دے گی۔ تو آپ نے بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو 101 مرتبہ جب آپ یہ عمل پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف اور یکسوئی کے ساتھ یعنی کہ تنہائی میں بیٹھ کر، پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو دعا مانگتے وقت آپ کوشش کریں کہ عاجزی انکساری کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا یہ میں کام کر رہا ہوں، تیری اس میں رضا چاہیے، اور مالک تو راضی ہو کر میرے اس کام میں برکتیں عطا فرما، جو بھی آنے والی رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے جب آپ اس طرح یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ دکھائی دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اور یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس اپ گروپ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اس کو جوائن کر لیں، اور واٹس اپ گروپ میں آپ جو ہے وہ ایڈمن سے رابطہ کر کے اپنا استخارہ فی سبیل اللہ کروا سکتے ہیں۔